الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ایمانی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العممی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے، ایک بار پھر سے کوشش کرنی ہے، لیکن آپ نے فقط پڑھنا نہیں ہے، محبت سے پڑھنا ہے اور توجہ سے پڑھنا ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہم پڑھ ضرور رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری اپنی ہی توجہ اپنے پڑھے پہ نہیں ہوتی ہے۔ مثلا ہم کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، الصلاۃ والسلام علیہ، اس کا مطلب پڑھ رہے ہیں لیکن توجہ، کیونکہ توجہ ہوتی تو پھر ہم دائیں بائیں چھت کی جانب دیکھتے ہیں، پڑھتے ہم ضرور ہیں لیکن توجہ ہوتی نہیں، پھر کیا ہوتا ہے، ثواب ہو جاتا ہے لیکن اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ اس سے آگے بہت کچھ ہونا چاہیے تھا، ہو سکتا تھا، لیکن صرف اس لیے کیونکہ توجہ نہیں تھی، بے دھیانی میں پڑھا، بے توجہی میں پڑھا، اس لیے پھر آگے کچھ بھی ہوا نہیں۔ درود پاک کے لیے بہت کچھ لکھا گیا، اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئیں، نہ تو وقت ہے کہ ان پہ کچھ تفصیلاً گفتگو ہو، لیکن بس اتنا کہوں گا کہ ان ساری کتابوں کا نچوڑ یہ ہے کہ درود پاک وہ ذکر ہے کہ کرنے والا کرے سونا کر کے، تو سب سے پہلا کام پھر درود پاک یہ کرے گا کہ کرنے والے کے دل کا کنیکشن مدینہ پاک سے جوڑ دے گا ہے، لیکن کیونکہ توجہ ہی نہیں ہوتی، بے دھیانی میں پڑھتے ہیں، اس لیے پھر ثواب ہوتا ہے لیکن کنیکشن جڑتا نہیں۔ اس لیے بزرگوں نے دو طریقے بتائے ہیں، مانیں گے تو آپ کا بھلا ہے، نہیں مانیں گے تو میرا نقصان نہیں، لیکن میں دعا کروں گا اللہ کرے آپ مان جائیں گے۔ دو طریقے بزرگوں نے بیان کیے ہیں۔ پہلا، بزرگ کہتے ہیں کہ جب درود پاک پڑھو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نگاہیں جھکا لو، یہ ایسے ایسے دیکھ دیکھ کے پڑھنا یہ ٹھیک ہے، نگاہیں جھکا لو۔ اور پھر دوسرا طریقہ بزرگوں نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی اور مزہ لینا ہے تو پھر بند ہی کر لو، ٹھیک ہے، جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو لطف آئے گا، اور پھر آپ نے جیسے پڑھ کے فارغ ہونا ہے آپ نے خود ہی کہنا ہے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، لیکن کیونکہ ہمیں اس لیے میٹھا محسوس نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں آج نہیں کہہ رہا، مجھ سے آج 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دکھ ہے کہ امت نے چسکا لگایا، منی اقبال دی کوئی بھی نہیں ہے، تب بھی ادھر ہی تھے، آج بھی ادھر ہی ہیں، آج بھی ادھر سے پڑھتے ہیں۔ ہاں ایک فرق پڑا ہے اقبال کی اور میرے دور میں، حالانکہ اقبال کی بات مجھ تک آئی، میری تو اقبال تک نہیں جائے گی، لیکن کروں گا میں بھی ضرور، تو میں کہوں گا اقبال تجھے اپنے دور سے گلا تھا کہ یہاں سے پڑھتے ہیں یہاں سے نہیں پڑھتے، یہاں سے پڑھتے ہیں یہاں سے نہیں پڑھتے، لیکن میں کہوں گا کہ تیرا دور میرے دور سے اچھا تھا،
کیونکہ جس دور سے میرا تعلق ہے اب نہ یہاں سے پڑھتے ہیں نہ یہاں سے پڑھتے ہیں. یہ صبح آپ جتنے بجے بیدار ہوئے، کوئی خوش نصیب جو 4 بجے اٹھا، کوئی 4:15، کوئی 4:30، کوئی 4:45، کوئی 5، 5:15، 5:30، جتنے بھی آپ بیدار ہوئے، سب کو اپنا اپنا وقت پتہ ہے. تو میں کسی سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ بتانا ضرور، جواب آہستہ دینا خود کو. جب سے بیدار ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک کتنی بار درود پاک پڑھا ہے؟ تو پھر میں کہوں گا کہ اقبال تیرا دور میرے دور سے اچھا تھا، کم از کم یہاں سے تو پڑھتے تھے نا، یہاں سے نہیں پڑھے. کیسا دور آیا ہے، اب نہ یہاں سے پڑھتے ہیں اور نہ ہی یہاں. اس لیے بھائی اتھے بھی آؤ تو پھر اتھے پک جائے تو پھر اتھے آؤ. یہ بھی پڑھتا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. یہ تو کیونکہ ہم سے ابھی تک یہ والا ہی ٹھیک نہیں ہوا، تو دل والا پھر کدھر سے آ گیا. اور دوسری بات ہے، امت کو شوق بھی نہیں دل والا پڑھنے کا. یہ شعر میں نے پہلی بار نہیں پڑھا، کئی 1000 بار پڑھ چکا ہوں، لیکن آج تک اس طرح نہیں ہوا کہ میں کسی مجلس میں یہ شعر پڑھ کے نکلا اور جاتے ہوئے راستے میں کسی نے مجھے روک لیا اور روک کے اس نے پوچھا، مصباحی صاحب دس چل رہی ہو کہ دل پڑھتا ہے؟ انہیں بھی تو دسو پڑھتا کیوں ہے؟ کیونکہ امت کو شوق ہی نہیں ہے. لوگ ایسے سوال اب پوچھتے ہی نہیں، لوگ اب ایسی باتیں پوچھتے ہی نہیں. لیکن پتہ نہیں آپ نے پھر بھی پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا. چلو میں بتائے دیتا ہوں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ سوال ہوا تھا کہ حضرت دل کیسے یاد کر سکتا ہے، دل کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیوں، تجھے دل کے پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہ حضور مسئلہ نہیں، سمجھ نہیں بات آتی، کیونکہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کیسے پڑے گا؟ آپ نے فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا. جو اللہ زبان کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی سی ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا. لیکن ہمت کرے کون حضرت صاحب؟ ہمت کرے کون؟ امت تو آگے جانے کے بجائے دن بہ دن پیچھے جا رہی. میں نکلا ہوں سیالکوٹ سے، یہ حاضری ہے، پھر ایک حاضری ہے، پھر آگے جا کے فیصل آباد میں ایک حاضری ہے. آج کی حاضریاں مکمل ہوں گی، کل تقریباً 4-5 حاضری ہیں. روز لوگوں میں میرا وقت گزرتا ہے، ہر روز ہزاروں لوگ ملتے ہیں، لیکن دکھ یہ ہے ملتے ہزاروں ہیں لیکن جس کی تلاش ہے وہ ایک بھی نہیں ملتا حضرت، کہ جو اس کی بات پوچھے حضرت، جو اس کی بات پوچھے. جو بھی پوچھتا ہے گھما پھرا کے یہی پوچھتا ہے، مصباحی صاحب کو ایسا وظیفہ، کوئی ایسا تعویذ، کوئی ایسا ورد، کوئی ایسا وظیفہ دے دیں کہ بس پیسے آ جائیں. تو میں سب کو جواب دیتا ہوں، اگر ایسا کوئی ورد، کوئی ایسا وظیفہ یا ایسا کوئی تعویذ ہوتا تو میں خود ہی نہ پڑھ لیتا. میں آپ ہی پڑھ لیتا، مینوں کی لوڑ سارا دن سڑکاں تے پھرن دی. عجیب میری قوم ہے حضرت. ماشاءاللہ آپ قبلہ شاہ سب تشریف فرمائیں. نہ میں تعویذ کا انکاری ہوں نہ میں ورد کا انکاری ہوں، لیکن آپ کے تعویذ اور ورد میری سمجھ میں نہیں آتے. تاڑے تعویذ بالکل اینے دینے جی میں کو بندہ آکھے کہ ویاہ کوئی نہیں ہویا تعویذ دیو کہ منڈا ہو جائے. تاڑے تعویذ آئیں تھی آئندے تعویذ منگ دیو، تھی ساڑے کو آئندے وظیفے پوچھ دیو. وہ بھائی پہلے ویاہ کرتے وظیفہ بعد وچ آئے گا. میری قوم کو وظیفے کی ضرورت نہیں، میری قوم کو حلال کمانے کی ضرورت ہے، اور حلال کو کسی وظیفے کی ضرورت ہے. حلال اہمی پہ بدتا ہے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کے عرض کی، اللہ کے رسول میں جدھر کام کرتا ہوں میری جو روزانہ کی اجرت ہے وہ 10 درہم یا دینار ہے، جو روزانہ مجھے اجرت ملتی ہے 10 درہم یا 10 دینار. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری نہیں پہن رہی، سمجھ ہی نہیں آتی. اللہ بڑے معقول پیسے ہیں 10 درہم یا 10 دینار، سمجھ ہی نہیں آتی جاتے کدھر. جی میں ہی کہنے نا پتہ ہی نہیں لگتا تنہا موقع میں جاندی. اللہ کے رسول کو نگاہ کرم فرمائے، نہ کو وظیفہ نہ کو ورد، نگاہ نبوت چھپی چیزیں دیکھ رہی تھی. فرمایا تم جس کے پاس کام کرتے ہو نا، اس کے پاس جب کل جاؤ گے کام کے لیے تو اسے کہنا کہ ٹائمنگ وہی ہوگی کام کی، لیکن میں 10 دینار یا 10 درہم نہیں لوں گا، میں 8 درہم لوں گا. اس نے آگے سے نہیں عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 میں پوری نہیں پڑھ رہی، آپ کہہ رہے ہیں 2 اور کم کروا لو، تو 8 میں کیسے معاملہ بنے گا؟ کچھ بھی نہیں.
मानने वाले लोग थे। वो अगले दिन जब काम पे गए तो अपने मालिक को जाके कहने लगे कि जी ड्यूटी टाइमिंग वही होगी लेकिन लूँगा मैं 8। मालिक भी खुश हुआ, भाई 2 बच गए। बस दिन गुजरते गए। पहले 10 की समझ नहीं आती थी, अब 8 ख़त्म ही नहीं होते थे, ढेर हो गया सारा कुछ। वो लिखा है नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, मफ़हूम है मिनोन नहीं है। जाके अर्ज़ की अल्लाह के रसूल बात नहीं समझ आ रही, पहले 10 ऐसे जाते थे अब 8 ख़त्म ही नहीं होते, मामला क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तू मेरे पास आया और सारा मामला बताया तो जो अल्लाह मुझे दिखाता है मैंने देख लिया क्या कि जहाँ तुम काम करते हो ना, और काम करने के तुम 10 रुपये लेते हो लेकिन काम तुम 8 रुपये का करते हो, 2 रुपये के बीच में सुस्ती हो जाती है ना। एवं ड्यूटी टाइमिंग एवं बाहर वाशरूम च गए ने तो खलो रहे ने जाके, ड्यूटी टाइमिंग एवं जाके सिगरेट ला लिया। ड्यूटी टाइमिंग में तो आप अपने मालिक की इजाज़त के बगैर नफल नहीं पढ़ सकते हज़रत, सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ेंगे, जो सुन्नतें हैं वो पढ़ेंगे। ये इतने सख्त मामले, एवं जाके टाइम ज़ाया करन दें, अल्लाह ड्यूटी टाइमिंग है हज़रत। का होता क्या था, काम 8 दिरहम का दिनार का करते थे लेकिन लेते 10 थे, 2 के बीच में सुस्ती हो जाती थी। तो मैंने कहा फिर जो काम जो 8 का करते हो तो लो भी 8, क्योंकि ये 2 8 जो 8 हैं ये हलाल के हैं और हलाल बढ़ता है। साड़ी कौम नूं वजीफे दी नहीं लोड़, साड़ी कौम नूं लाल दी लोड़ है। और हराम पे को वजीफ़ा पड़ा काम आएगा नहीं। बहरहाल फिर भी मैंने हज़रत इन सड़कों पे एक उम्र गुजारी है। 2005 में मैंने पहला बयान किया, अल्लाह भी मैं पढ़ रहा था और फिर सफ़र का सिलसिला शुरू हुआ। क़िबला शाह सब तशरीफ़ फरमाएँ, ऐसे हज़ारों आस्ताने जहाँ पे मैंने कदम बोसी की है। कभी इस तरह नहीं हुआ कि मैं कभी किसी आस्ताने पे गया और बाहर मुझे कुछ 4-5 भैंसें मिल गई खड़ी। हालांकि जितना आप और मैं 10 दिन में खाते हैं, एक भैंस एक दिन में खा जाती है। सिर एडी खुरली भर के देंगे तो दो ने चौन देना, सारा दिन भी मुँह मारेगी। रात में फिर एडी वड्डी खुरली भर के देंगे तो उन्हें दुध जितना आप और मैं 10 दिन में खाते हैं वो एक दिन में खा। लेकिन आज तक नहीं हुआ मैं किसी आस्थाने खानका या पीर खाने गया, बाहर मुझे को 10-15 भैंसें मिल गई। मैंने पूछा भाई मज्जो तुसी कितने, तो उन्होंने कहा मिस भाई साहब साड़ी भी नहीं पूरी पैन डी, असी भी वजीफा पूछना ही हाँ, बगैर वजीफे तू खान डी होने, इस कौम नूं वजीफा चाहिए। वो भाई वजीफा नहीं मेहनत, वजीफा नहीं हलाल, वजीफा नहीं अपना काम ठीक, वजीफा नहीं शायद 1 नंबर। फिर तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप जो मुझसे करते हैं क्योंकि वजीफ़ा दो, मैं आपसे पूछता हूँ मुकेश अंबानी ने कौन सा वजीफ़ा पढ़ा है? दुनिया का 3रा अमीर तरीन शख्स है। बिल गेट्स ने कौन सा वजीफ़ा पढ़ा है? यहूदी है, दुनिया का 5वां अमीर तरीन शख्स है। हाँ जी, आज मेरे समेत हर दूसरे बंदे की कोशिश है मैं कैनेडा टुर जाऊँ, कैनेडा लेने केड़ा वजीफ़ा पढ़ा? हाँ जी, बस इतना हुआ, तरीके हमारे थे अपना उन्होंने लिए, अंदाज हमारे थे अपना उन्होंने लिए। अल्लाह ने उन पे दरवाज़े खोल दिए और हमने वो अंदाज़ इख्तियार कर लिए जिनसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना किया। सारा दिन लोगों में गुजरता है, जो पूछना है वो पूछदा। अल्लाह सबसे ज़्यादा हक़ अल्लाह की ज़ात का है कि उसकी मोहब्बत के लिए कोई वजीफ़ा पूछा जाए। सबसे ज़्यादा हक़ अल्लाह की ज़ात का है उसकी बंदगी के लिए कोई वजीफ़ा पूछा जाए। सबसे ज़्यादा हक़ अल्लाह की ज़ात का है उसके ज़िक्र में इस्तकामत के लिए कोई वजीफ़ा पूछा जाए, लेकिन पूछदा। इसलिए फिर मुझे अपने हज़रत साहब का शेर याद आता है। आप फरमाया करते थे साहिब सबका एक है, साहिब सबका एक है, साहिब का कोई एक है। ऐसा वो तो कोई है ना जड़ा उदा होए। साहिब सबका एक है, साहिब सबका एक है, साहिब का कोई, ये जी सब की तरफ से आ गए जी, ठीक है, अब ना को पैसे देने हैं। साहिब सबका एक है, साहिब सबका एक है, साहिब का कोई एक है, लाखों में कोई नहीं करोड़ों में कोई एक है। तो बाकी जिस दौर से आप और मैं गुजर रहे हैं, अब तो हज़रत दिन ब दिन साहिब से दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं। मेरा जैसे मैंने पहले कहा, मैं फिर कोई इस पर तमहीद नहीं बांधूंगा, सारा दिन हज़रत मेरा प्रोग्रामों में गुजरता है।
اور سڑک کی بازار کی میرج ہال کی بات نہیں کر رہا. ہماری محفلوں کا یہ حال ہے, پوری محفل لنگ جاندی کوئی ایک باری اللہ کا نام نہیں لیتا ہے, ڈائریکٹ نہیں لیتا, انڈائریکٹ کسی عنوان میں اس کا نام آ گیا, کسی شعر میں اس کا نام آ گیا, باقی نہ ہم لیتے ہیں اور نہ ہی آپ بھی فرمائش کرتے ہو. اہل سنت کی شاید کوئی ایسی محفل ہو جس میں ماں کی شان نہ پڑھی جائے, ہاں جی, اور اگر ہمیں پڑھنی بھول جائے تو آپ میں سے کوئی نہ کوئی فرمائش کر دیتا ہے جی 2 شعر ماں دی شان دے, ٹھیک ہے. حالانکہ میں حیران ہوں یہ اسٹیجوں پہ چل کیا رہا ہے, الٹی گنگا بہہ رہی ہے. شرع شریعت کہتی ہے شان ابو کی زیادہ ہے, حق امی کا زیادہ, لیکن ہمارے اسٹیجوں پہ الٹی گنگا چل رہی ہے. کیا چل رہا ہے؟ ماں دی شان. ہاں جی, اللہ کتابیں کہتی ہیں شان ابو کی زیادہ ہے, حق امی کا. ادھر ادھر سب الٹا چل گیا سارا کچھ. یعنی ماں دی شان, ماں دی شان, ماں دی. باپ کے لیے بولتا ہی کوئی نہیں, باپ کو ہم ایسے بھولے. یعنی پتہ نہیں اس سے کیا قصور ہوا, کیا غلطی ہوئی. ہر دوسری گاڑی کے پیچھے لکھا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. پتہ نہیں کیسے آپ کا دل مان جاتا ہے یہ جملہ لکھوانے کو, یہ میری ماں کی دعا ہے. اللہ یہ اسپیشل جو میرے جوان بچے بیٹھے ہیں, والد کے حوالے سے بڑی غلط فہمیاں. اللہ حضرت بڑا مسکین ہے پیو, لائیو ہم اس کو ذلیل کرتے ہیں گاڑی کے پیچھے لکھوا کے یہ میری. اور میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی ابے نے کبھی پھڈا ڈالا ہو کہ وہ گڈی پیچھے میرا نام نہیں لکھیا تو میں بہنا بھی چھپ کر کے بہ جاتا. اللہ وہ ہر بار پڑھتا ہے پیچھے لکھا ہوا یہ میری. شاید اس کا دل بھی کرتا ہو کہ وہ بیٹے کو کھڑا کر کے پوچھے بھائی دعا تے تیری ماں دیے تے مینوں ہے تے 10 فیساں کنے دتیاں سن. ہاں جی, فیساں کنے دتیاں سن, یونیفارم کس نے لے کے دیا تھا, شوز کون لے کے دیتا رہا ہے, موزے کون لے کے دیتا رہا ہے, بیگ کس نے لے کے دیے, کتابیں کس نے لے کے دی, پاکٹ منی کون دیتا رہا ہے, عیداں شبراتاں گرمی سردی دے کپڑے کنے لے کے دیتے ہیں جی, وہ پیزا وہ برگر ہیں جی, وہ شوارما کس کے پیسوں سے کھاتے رہے, وہ مری وہ ناران وہ کغان تجھے کون گھماتا رہا ہے جی. ہو سکتا ہے اس کا دل کرتا ہو, لیکن پھر کیونکہ مرد بنا ہی پسنے کے لیے وہ پھر پس جاتا ہے. اچھا جی میں پتر دی خوشی. لیکن 3 کیمرے لگے ہیں, میرا چیلنج ہے جاؤ گاڑی کے پیچھے لکھوا کے گھر لے جاؤ اے میرے ابو دی دعا ہے جے کر دے سارے پانڈے نہ کھڑک گئے تو میرا نام بدل چڑھی ہوا. بڑھیاں دا ایڈا جہاں دل ہوں ادھر, بڑھیاں دا ایڈا جہاں دل ہوں, یہ بندہ ہی ہے اس کا اتنا بڑا دل ہے. سب اس کو یاد ہے, کچھ اس کو بولا نہیں, لیکن کبھی نہیں بولا اچھا بھائی جی میں پتر خوش, جی میں پتر خوش, جی میں پتر راضی ہے. اس طرح نا ماں سے بھی پیار کرو اور اپنے ہم دونوں کا دین نہیں دے سکتے پتر. اس کی ڈیوٹی اپنی جگہ, لیکن اس کی ڈیوٹی بھی, میں کسی کی بات نہیں, میں آپ کو اپنی بات, باپ کیا ہوتا ہے. کیونکہ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں اور علماء تشریف. ایک بار کوئی معاملہ تھا تو نبی علیہ السلام نے سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ کلام پہلے ابو بکر نو چیک کراؤ, یہ کلام ابو بکر کو چیک کرواؤ. ہر کلام نہیں پڑھنے والا ہے, بعض دفعہ اشعار ہمیں ٹھیک نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے اثرات ٹھیک ہوتے. مثلا ہمارے اسٹیجوں پہ بڑا ہی پڑھا گیا حضرت, کوئی کہندا نہیں پتکارا ماما جدو مر جاندی. بظاہر تو بڑا ٹھیک ہے, لیکن بچوں کا ذہن کیا بنا کہ گھر صرف امی نو پیار ہے, باقی کسی نو پیار کوئی جبو بھی آ گئے کوئی کہندا نہیں. اللہ میں حیران ہوں وہ یار پتر گھر نہ ہے تو کہڑے پیو نو نیندر پیندی ہے. لیکن پڑھ دیا گیا اور پھر اس کے نتائج بھی مرتب ہوئے. آپ ان کے نتائج دیکھ رہے ہیں. بچے باپ کو سمجھتے کچھ نہیں ہے. بچے باپ کو یہ آج تو چلو میں نہیں گھر جاؤں گا, میں فیصل آباد رکوں گا, لیکن اگر تیسرا پروگرام کر کے میں سیالکوٹ کے لیے واپس نکلوں تو میرے خیال سے مجھے 3:30-4 بج جائیں گے. مسجد میں بیٹھا ہوں. کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ اگر میں نہیں ٹھہرا میں سیالکوٹ واپس گیا تو جا کے دروازہ کھولے آتے ابو جی اندروں بولے نا وہ سلیمان آ گئے ہیں چل میں ان تھوڑا جہا کھلا لینا. کبھی اس طرح نہیں ہوا. ایک دن دل میں خیال آیا, میں نے کہا مولوی سلیمان میرا اللہ بڑا کریم ہے, معاف کر دے گا, لیکن یہ جو ساری رات بوڑھا باپ جاگتا ہے اس وجہ سے معافی ملنی نہیں. میں نے ایک دن ابو جی کو عرض کی, میں ابو جی
میرا کام ہی اس طرح کا ہے، آپ کیوں جاگتے رہتے ہیں، آپ سو جایا کریں۔ تو مجھے آگے سے فرمانے لگے یار جدا ایک کی پتر ہوئے اور پتر بھی سڑکے چڑھے ہوئے تو کہڑے پیو نوں نیندر پیندی ہے، جدا ایک کی پتر ہوئے اور پتر سڑکے چڑھے ہوئے تو کہڑے پیو نوں نیندر پیندی ہے۔ لیکن ہم نے کیونکہ سٹیجوں پہ سنایا کوئی کہندا نہیں پت کھارا ماواں جدوں، ہم نے خود ہی آپ کا ذہن بنایا کہ پیار تانوں صرف ماں کر دی ہے، باقی کار چ تانوں کسے نوں تہاڈے نال پیار ہے نہیں۔ حضرت باپ کو بھی بڑا پیار ہے۔ فرق حضرت صاحب صرف اتنا ہے کہ اللہ نے فطری طور پہ مرد کا دل تھوڑا سخت بنایا ہے۔ جے اللہ دا دل انج نہ بناتا تو کوئی پیو اپنی اولاد چھڑ کے سعودیہ جاندہ 2 سال لے۔ اگر اللہ اس کا دل اس طرح کا نہ بناتا تو کوئی باپ اپنی اولاد چھوڑ کے UK جاتا 4 سال کے لیے۔ اللہ نے تھوڑا سا اس کو سخت بنایا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کو پیار نہیں، پیار اس کو بھی بڑا ہے لیکن تھوڑا سخت ہے۔ اظہار محبت اس طرح نہیں جیسے ماں کرتی ہے۔ ویسے میں نے دیکھا ہے ماں شرٹ پواندے ہیں کو 2-3 چمیاں لے لیندی ہے، باپ اس طرح کرتا تھوڑا اللہ نے اس کو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو پیار نہیں ہے، بڑا پیار ہے حضرت، اس کو بہت پیار ہے۔ تو نے صرف اس کا کبھی انداز دیکھا نہیں ہے، گرمی ہے چھٹی کرتا نہیں۔ اللہ اگر بات صرف اپنی ہو تو اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ مہینہ گزار لے گا، لیکن کیونکہ بات تیری بھی ہے اس لیے چھٹی کرتا، دھند بھی ہو چھٹی کرتا، ہاں جی، بارش بھی برس رہی ہو چھٹی کرتا نہیں، ہاں جی، بڑی ٹھنڈ بھی ہو چھٹی کرتا، کیونکہ بات صرف اپنی نہیں ہے، بات تیری بھی ہے ساتھ۔ اگر بات اپنی ہوتی تو جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ گزارا ہو سکتا ہے۔ آپ غور کیا کریں اس کے انداز محبت پہ۔ میں جب میٹرک کیا، میں نے کالج میں داخلہ لیا تو اللہ نے سوچ بدل دی۔ میں گھر آیا، ابو جی سے اجازت مانگی درس نظامی کے لیے، تو کیونکہ میں بڑھاپے کی اولاد شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، تو ابو جی کہنے لگے یار میرے تے ریٹائرمنٹ نوں 4-5 سال رہ گئے دن، ٹھیک ہے، تو یہ 8-10 سال دا بڑا لمبا پینڈ ہے۔ میں نے کہا جیسے آپ حکم کرتے ہیں، تو مجھے فرمانے لگے چل پھر میں نہیں 5 تے ریٹائرمنٹ لواں گا، میں 60 تک جاواں گا، تو جا توں مولوی بن کے آ۔ میں پھر لاہور چلا گیا۔ پیچھے ایک دن ابو جی کھمبے پہ کام کر رہے تھے، شاٹ پڑی، نیچے گر گئے، یہ والا بازو ٹوٹ گیا حضرت، ٹھیک ہے۔ پھر ہمت نہیں ہاری، کیونکہ جب ابو جی کار بہ جاندے تو میں مولوی بن سکتا نہیں، پھر ہمت کی، عمر زیادہ ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن وہ ہاتھ لگ گیا بڑی تار کو، یہ والا ہاتھ جل گیا، دونوں بازو میرے والد صاحب کے دھاگی تھے میری وجہ سے۔ بہرحال وہ 10 سال پورے ہوئے، میں سیالکوٹ واپس آ گیا۔ ایک دن ہم کھانا کھا رہے تھے، صبح کا ناشتہ کر رہے تھے، تو ابو جی بیچ میں اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے موٹر سائیکل کا منہ باہر کو کیا۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا ابو جی کتنے چلے ہو؟ کہنے لگے یار دفتر جانا ہے، انگوٹھا لگانا ہے، تو ناشتہ کرتے میں آیا واپس۔ میں کہا میں آ گیا، کٹھے چلنے۔ کہنے لگے نہیں یار تو ناشتہ کر، وے کیڈا ماڑا ہو کے آیا تو۔ بہرحال میں نے وہ 2 نوالے منہ میں ڈالے، ہاتھ دھوئے، میں نے ابو جی کے ہاتھ سے موٹر سائیکل لے لی، وہ دونوں باپ بیٹا دفتر گئے، میں پیچھے جا کے بیٹھ گیا۔ اب وہ والد صاحب انگوٹھا لگائیں لیکن انگوٹھا لگے نہ، میں پیچھے کافی دیر سے بیٹھا دیکھ رہا تھا، وہ بار بار ابو جی انگوٹھے کو ایسے ایسے کریں پھر لگائیں، لگے نہ۔ بہرحال میں اٹھ کے گیا، میں نے جا کے کاؤنٹر پہ بیٹھی بچی سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگی اس طرح کریں گے کوئی لوشن لیں اور بابا جی کے انگوٹھے پہ لگائیں، انگوٹھا لگ جائے گا۔ انہیں سمجھا بابا اور پہلیاں گوڈی کردہ آ گئے تو کوئی مٹی شٹی لگی ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے میں نے 32 روپے کا کیئر کا چھوٹا لوشن لیا۔ میں واپس آیا، میں نے کہا ابو جی ہاتھ بکھاؤ۔ ابو جی نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا، لیکن جب میں لوشن لگانے لگا انگوٹھے پہ تو دیکھا کہ انگوٹھے تھے لیکاں کوئی نہیں سر۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا، میں نے کہا ابو جی لیکاں کتنے گئی ہیں؟ فرمان لگے یار تیریاں بنا دیاں میریاں مٹ گئی ہیں، وہ مٹ دیاں نے تو ساڑیاں پھر اس لیے پتر اسی انہیں لکیراں دا دین دے سکتے، لیکن کیونکہ اس میں کچھ قصور سٹیجوں کا بھی ہے۔ پیٹ چالے جدھر نو ٹر پے ادھر نو بس ٹوری پے، اور پھر اس کے خمیازے ہم بھگت رہے ہیں۔ حالانکہ سٹیج کی ذمہ داریاں ہیں، سٹیج دیکھے سامنے بیٹھے جو لوگ ہیں ان کو کیا کیا مرض ہے،
اسی اس مرض دی دوائی دئیے موضوع بدل بدل کے بولے ہیں حضرت جی کیا کیا مسئلے ہیں کیا کیا مسائل ہیں امت مسلمہ کے، بس جدھر نو چل پائے ادھر نو۔ اس لیے بڑے موضوع ایسے ہیں جن پہ ورک ہی نہیں ہوا، جن پہ کام ہی نہیں ہوا، اور امت آہستہ آہستہ ٹوٹتی گئی ٹوٹتی گئی ٹوٹتی گئی۔ جیسے ابو ہیں ایسے ایک موضوع اللہ بھی ہے، لوگ بھول چکے۔ کوئی محفل ایسی نہیں جہاں ماں کی شان پڑھی جائے نا، ہمیں کیونکہ خود پتہ ہے تجھے پسند کر دے ہو، لیکن اگر ہمیں بھول جائے تو فرمائش ہوتی ہے۔ اے جی 2 شعر، مجھے سب 20 سال ہو گئے ان سٹیجوں پہ، میں نے آج تک یہ آواز نہیں سنی کہ کبھی کسی نے اٹھ کے یہ بھی کہا 2 شعر اللہ دی شان چ۔ تو یہ سنی کدی نہ اسی پڑھنے ہیں تو نہ ہی آدم چشتی نے حضرت صرف یہی نہیں تھا لکھا کہ اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، حضرت اتھے بھئی بیٹھے رہیے، حضرت اتھے رہن دیو ٹیشو بیٹھے رہے، لوکاں دا بنیا دا نہ بار بار آئی کانٹیکٹ توڑو۔ حضرت وہ آدم چشتی نے صرف یہی نہیں لکھا تھا، لیکن دکھ یہ ہے کہ ہم نے پڑھا کوئی نہیں۔ اگر اس نے نبی علیہ السلام کی شان میں یہ شعر لکھا تھا تو ادھر انہیں اللہ واسطے بھی لکھیا سی کہ انڈٹھیاں جدی تانگ دلان، انڈٹھیاں جدی تانگ دلان، ات بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدہ قیدی جو جگ، بن نینا مست خماری۔ اللہ کھاں تو پاک ہے نا جی، اللہ کھاں تو پاک۔ نبی علیہ السلام کی جب نعت شریف لکھی گئی، مکھ چند بدر شاہ متھے چمکے لاٹ، کالی زلف تے اکھ، لیکن اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو پھر جو اللہ دی واری آئی تو پھر لکھن والے نے کی لکھیا، ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو، نہیں ویکھیا لیکن پھر بھی وہ دی تانگ راتی 2 بجے ٹھا لیندی ہے، اللہ وہ دی تانگ راتی 2 بجے ٹھا لیندی ہے۔ ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو، ات بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدہ قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے۔ آپ پہ کہنا ہے میں شارک تو نیڑے ہیں پھر بھی یاد آندہ ہے، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری، اعظم اس دی حمد کی لکھاں میری حمد و دے کس کاری ہے، تو ہے ہی نہیں کوئی۔ اس لیے اب کوئی فرمائش کرتا اللہ سب تو بتا حق خدا حق سب تو بتا حق، وہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ وہ میرا نام تھوڑا نہیں لینا، سارے ہیں تو وہ تھا میرا لینا ہے۔ وہ خود کہتا ہے والا ذکر اللہ اکبر، وہ سب تو بڑا نام میرا ہے، لیندہ ہی کوئی نہیں ہے، کسی کو دے واسطے شعر ہی کوئی نہیں ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، یہ اہل سنت کی حالت اب ہوئی ہے، پہلے نہیں تھی ایسی۔ مجھے آج بھی یاد ہے 97 98 95 96 میں اہل سنت کی محافل کے جو اشتہارات نکلا کرتے تھے ان پہ لکھا ہوتا تھا محفل حمد و نعت، پھر پتہ نہیں کی ہویا حمد گئی ہے درسا، اور اب نعت بھی جاننے کو ہے۔ ساڑھے جڑے نعت کھانے او کی سو کی ایک کی پڑھ دینے بعد چ منقبت ہے درسا، یہ پتہ نہیں جڑی ایک پڑھ دینے ہے کہ انہیں کدن چھڑنی ہے درسا، تیار کھلوتے نے چھڑن ہے درسا۔ جی پہلے اللہ گئے، ان رسول پاک بھی جانا لینے ہیں جی، بس اللہ ہمارے حالوں پہ رحم کرے۔ تو قصور کیوں کہ تھا بھی جتی لین جاؤ تو کدی باٹا تو لے کے واپس نہیں آئے، باٹا سروس بورجن اینڈی انڈے اور اتنے سارے گھگو بنے ہوں، بولتا ہی کوئی نہیں ہے اتنے بول، اس لیے نام ہی کوئی نہیں لیتا حضرت سے۔ اور پھر کیا ہوا، پھر ہوتے ہوتے مخلوق اللہ سے دور۔ حضرت صاحب قرآن میں تو کتنا پیارا رشتہ ہے پتر، کتنا پیارا رشتہ بیوی، لیکن قرآن ان کے لیے بھی کیا کہہ رہا ہے، یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ۔ کتنی پیاری ہوں دی اولاد حضرت، لیکن اللہ اولاد کے لیے بھی کیا کہہ رہا ہے، ایمان والو دھیان رکھنا کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہمارے ذکر سے غافل نہ کر۔ اینا نال بھی ایندا پیار نہیں پانا کہ سانو بھول جاؤ کتے۔ کتنا پیارا رشتہ ہے ماں کا حضرت، کتنا پیارا رشتہ ہے بھائی کا۔ سنو قرآن ان کے لیے بھی کیا کہہ رہا ہے، ایک ایک رشتے کا نام لیا، کل ان کان آباؤکم، قرآن اجازت دے رہا ہے اپنے ابا و اجداد نال پیار کرو، کر سکتے ہو، دادا دادی نانا نانی، لیکن اسی بھرا نہیں، اسی کی بنا لیا انہوں
शरीक है। अल्लाह हज़रत हम बीबियों के लिए बड़ा कहते हैं जी अब बेवकूफ़ होंदियां ने हैं जी, नहीं नहीं, साढ़े नालों सियाणियां निकलियां ने, असी बंदे बेवकूफ़ निकले हैं, वो साढ़े नालों उन्होंने अपना एक एक रिश्ता बचाया और हम अपना एक भी नहीं बचा सके। उसने अपना एक रिश्ता भी ख़राब होने दिया। उसने अपने भाई के लिए मेरे और अपने बच्चों को क्या बताया है कि मामू की हुंदा है, चंदा मामू। उन्हें अपने भरा नूं की दसिया है, बच्चों को 2 बारी मां मां कहिए तो की बनता है। उन्हें अपना कोई नहीं खराब होने देता। अपनी बहन के लिए उसने क्या बताया बच्चों को, खाला जानी। अपनी माँ के लिए उसने क्या बताया है, नानो अम्मी। ठीक है, अपने अब्बू के लिए क्या बताया, नाना अब्बू। बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं, उसने अपने रिश्ते बचाए हैं, लेकिन असी अपने बचा सके। मेरी बहन की ये फूफो चड़ेल, गलत तो नहीं कहा मैंने? अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, ये मैंने झूठ बोला है, तो आप हाथ खड़ा करके मुझे रोक सकते हैं। यही चल रहा है, खाला जानी है तो फूफो चड़ेल। मेरा भरा की है चोर, मेरी माँ की है जादूगरनी, मेरा अबू की है बड़ा ही जालिम। लेकिन क्योंकि कसूर उसका नहीं, कसूर आपका, और उन्हें अपने रिश्ते बचा लेने सारे, उन्हें अपना एक नहीं खराब होने देता। लेकिन मैं तो तुसी अपने बचा सके। अल्लाह, चलो कैमरे लगे हैं, अल्लाह का शुक्र है मैं इस हवाले से बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपकी नफ्सियात को सामने रखते हुए मैं भी कह लेता हूँ कि चलो कोई गुस्सा ना कर दे। बाकी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरे बच्चों की अम्मी को सलाम, उसने कुछ ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन कुछ असी भी डंडा कायम रखे है, उसने अपने सारे बचाए हैं, असी बचा सके। इसलिए ओदा कसूर नहीं, कसूर क्योंकि मेरी भैन ओदी भैन नहीं, ओदी की है ननान। मेरा भरा ओदा भरा नहीं, ओदा की है दियोर। मेरी माँ ओदी माँ नहीं, ओदी की है सस। मेरा वालिद ओदा वालिद कोई नहीं, तुम तको जोरी पे बनाओ भावें, ओदा वालिद ओदा की है सुसर। ये मेरा काम सी अपने रिश्ते बचाना, उसने अपने बचाए। अदियाँ भराबियाँ ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई नहीं चंगा सलूक कर दियाँ, लेकिन उन्हें कभी भी तेनों दसिया नहीं, कभी भी उन्हें तेनों आके वाह भी लगन दी। उन्हें अपने रिश्ते बचाए ने। ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਕੋਈ नहीं दिता है कोई, लेकिन फिर भी उन्हें भरा छड्डे तो तू निक्कियां निक्कियां गल्लां छड़ छुड़ चढ़े ने सारे। अल्लाह हज़रत जिनके नाम पे हम सारे इकट्ठे हुए हैं, जिनकी नातें सुनते हैं सुनाते हैं, पुत्र कभी किताबें तो पढ़ो, उनका अंदाज़ मुबारक क्या था। हज़रत अबू सुफियान, ठीक है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने मुआफ़ फरमा दिया हज़रत, तो फिर हम कौन होते हैं कोई बात करने वाले? कौन सी ऐसी जंग है जिसमें पेश पेश नहीं थे हज़रत? लेकिन जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने करम फरमाया तो क्या करम किया? फरमाया जड़ा अबू सुफियान कार वड़ जे उन्होंने भी अमान। हज़रत अंदाज़ मुबारक तो देखो ना, हैं जी। हज़रत हिंदा को माफ़ फरमा दिया, हज़रत वाशी को माफ़ फरमा दिया। क्या करम नवाजियाँ, पढ़ के तो देखो किस किस ने क्या क्या किया है हज़रत। और दुख ये है कि हम अपने भाइयों से भी निभा सके नहीं। 70 कैदी बदर में गिरफ्तार हुए हज़रत, 70, और पकड़ के उनको मस्जिद नबवी शरीफ में लाया गया और मस्जिद नबवी के सतूनों से उनको बांध दिया गया हज़रत। और ड्यूटी लगी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। बिलाल ख्याल रखना है कहीं कोई भाग जाए ना। हज़रत बिलाल कहते हैं मैं ड्यूटी पे हूँ और देखता क्या हूँ कि हुजरा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रसूल पाक तशरीफ़ लाएँ, कैदियों को देखें, रूह अनवर पर बड़े ज़्यादा बेचैनी के आसार, फिर वापस तशरीफ़ ले जाएँ। कई बार ऐसा हुआ, कहते मैंने इरादा कर लिया अब अगर अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाते हैं तो मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा, सोने महबूब हुक्म तो करो, आप बार बार तशरीफ़ ले आ रहे हो और मैं आपको बेचैन देख रहा हूँ। कहते अल्लाह के रसूल फिर तशरीफ़ लाए, कैदियों को देखा, जब वापस तशरीफ़ ले जाने लगे मैंने कदम बोसी की, फिर मैंने अर्ज़ की सोने महबूब हुक्म तो करो, मैं आपको बेचैन देख रहे हूँ। तो अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं, बिलाल फिर ऐसे कर, इन कैदियों की रस्सियाँ थोड़ी नरम कर दे, मुझे नींद नहीं आ रही। पता नहीं हज़रत अपने भरावां ते भैणां ते अपने बूहे बंद करके तुसीं किवें सो जाते हो राती? हाँ जी, कैसे नींद आती है आपको हज़रत? हाँ जी, कैसे नींद आती है? हम मुआशरा तमीर ही नहीं कर सके, हम एक कौम नहीं बन सके हज़रत। और लड़ना तो बेगानों से था, हम तो आपस में लड़े बैठे हैं हज़रत। हाँ जी, वैसे हज़रत साहब मेरी कौम के डायलॉग सुनो, इसराइल वालियां इन्हां डायलॉगां दा इंग्लिश तर्जमा करके दसीए तो उंज ही डर जन पावें। गुज्जर दा वैर, अथरा गुज्जर, बुढ़ा गुज्जर,
जट दा गंडासा, हैं जी, मैर दा खड़ाक, बट बदमाश, हैं जी, अथरा जट। ऐसे ऐसे डायलॉग कि जनाब इसराइल वाले नूं दसे तो भी तरा निकल जान। लेकिन अगली गल नहीं ना उन्होंने पता है, ऐसी जो कुछ भी है एक दूसरे वास्ते ही है, हैं जी। जट दा वैर अपने नाल ही, हैं जी, गुजर दा वैर अपने नाल ही, हैं जी, जट दा गंडासा अपने लई है, मैर दा खड़ाक अपने लई है, पट बदमाश अपने ते ही है। दसो मैनू जे कदी कोई इस्लाम ने भी लड़े हो, जदों लड़े हाँ एक दूजे नाल ही, जिन्हां नाल लड़न तो मना किया गया सी। इकबाल दुआइयां देता रहा, हो हल्काए यारां तो बरे शम की तरह न, ओए जट्टा ओए गंडासा अपने ते नहीं कढ़ना, ओए गुजरा अपने नाल नहीं वैर लेने, ओए ओ मेरा अपने दे नहीं खड़ाक करने, वो बट बदमाशी अपने ते नहीं करनी है। और कश्मीर वाले हज़रत साहब 77 साल हो गए सानू आवाज़ा मारन दे, ओए ओ गुजरा ओए इन्हां नाल वैर लै, साड़ियां धीआं लै गए, साड़ियां भैणां लै गए चुक के, कोई नहीं गया। 77 साल हज़रत तो सानू आवाज़ा मार दे, ओ कोई जट गंडासा लैके इत्थे भी आए हो, ओए कोई महर आके इत्थे भी खड़ाक करे हो आके, ओए कोई बट आके इत्थे भी बदमाशी करे। असी जो कुछ किया एक दूसरे नाल ही किया, जिन्हां लई लड़न तू मना किया गया सी। पुत्र मस्जिद में बैठे हो, कोई शख्सियत परस्ती में ना जाना, सैयद पाक बैठे हुए हैं, जिहड़ा मसाए नाल लड़े तुसीं नूं दलेर समझदे हो, जिहड़ा अपने पिंड वालियां नाल लड़े तुसीं नूं दलेर समझदे, जिहड़ा किसी अपने दे हत्थी पै जाए तुसीं नूं दलेर समझदे, बुज़दिल आदमी है हज़रत, हैं जी। और मैं अपनी गल नहीं, आओ दलेरां दे शहनशाह हज़रत, दलेरां दे सिर दा ताज, जिन्हों तू और मैं अली दे नाम तू जानने हैं जी, जिथे दलेरी ते बहादरी शुरू होंदी है, जिथे दलेरी ते बहादरी शुरू होंदी है जी। हज़रत अली पाक क्या फरमा रहे हैं, फरमाया पाक वो नहीं जिसकी महफल पाक है, पाक वो है जिसकी तन्हाई पाक है। और फिर अगू की फरमाया, फरमाया दलेर वो नहीं, अल्लाह हज़रत अली ऐसा नहीं फरमा रहे, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ आगे। फरमाया दलेर वो नहीं जिहड़ा एवें जंड कढ़ मारे, दलेर वो नहीं जिहड़ा एवें छोटी जी गल ते गालां डै पवे, दलेर वो नहीं जिहड़ा एवें छोटी गल ते मतैर कढ़ ले आए, दलेर वो नहीं जिहड़ा छोटी जी गल ते बंदूक लिया के तर कर चढ़े, बल्कि की फरमाया, फरमाया दलेर होवे जिहड़ा पी जाए, जे सामने अपना है ते पी जाए, जे सामने अपना है ते पी जाए। लेकिन जब बारी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दुश्मनों की आए तो फिर पीना, फिर वहानी है दलेरी है, फिर वहाना है गुस्सा, फिर वहाना है तेरे डंडा ने जोर किन्ना किया, अपने नूं वखाना और का नहीं अमल। हजरत पाक अली दा कातल इब्ने मलजम आप दे वेड़े खलोता था, पानी लाया गया हजरत अली की बारगाह में, ध्यान पिया, फरमाया अली दे वेड़े खलोता है, पानी पहले है नू पिया हुआ है। और अली के मानने वालों देखो तो सही मेरे पाक अली का अंदाज क्या था, और तेरा मेरा वेड़ा किड्डा बदनसीब है, तेरे मेरे वेड़े चो अपने पानी नहीं पी सकते, भैन ना तू नहीं बोलता, भरा नाल मैं नहीं बोलता, मरन जीवन मकाए ने, तेरा अली से क्या ताल्लुक, क्या नारे मारने से बंदा अली वाला बन जाता है? अली वाला है तो फिर काम भी पाक अली वाले करके दस मियाँ, खोल बुए अपने उत्ते मियाँ, कातल कातल है वो। और इतनी शदीद उसकी ज़रब थी जो उसने हज़रत पाक अली के सर मुबारक पे लगाई। किताबें कहती हैं तलवार सर मुबारक को काटती काटती कान पट्टी तक आ गई है, इस कदर शदीद ज़रब थी हज़रत। हाँ जी, फरमाया पानी इनू पियाओ, पानी ले जाया गया, दिल में बुग़्ज़े अली था। और सुनियो कितने खुश नसीब ताड़े सीने ने, इन्हां सीनिया च अली दी मोहब्बत है हज़रत, कैसे खुश नसीब सीने हैं कि इन सीनों में पाक अली की मोहब्बत है, इन सीनों में अहले बैत अतहार की मवद्दत है, इन सीनों में सहाबा का अदब एहतराम है हज़रत, हैं जी। क्योंकि हज़रत अली दी मोहब्बत भी वही काबिल कबूल है जिहड़ी सहाबा दे अदब दे नाल होए, हैं ठीक। तो वो पानी ले जाया गया, बुग़्ज़े अली था दिल में, इसलिए उसने पानी पीने से इनकार कर दिया। पानी वापस लाया गया, पूछा पानी नहीं पीता, नहीं से पीता, मुखातिब करके कहा एक ही कीता ही, जे तू अली दे घर दा पानी पी लैंदा ते अली ने भी उन्नी देर जन्नत च नहीं सी जाना जिन्नी देर पहले तेरे आर्डर ना करवा लेंदा है, क्योंकि तू अली दे घर दा पानी पीता है। पुत्र किस तरफ निकल गए हम, एक कौम ही नहीं बन सके हज़रत, सानू दसिया ही नहीं गया असी एक असी कई जगह तू जाके एक, भावें कोई गुजर बैठा है, कोई बट बैठा है, कोई जट बैठा है, कोई राई बैठा है, वो है तो सारे औलादे आदम ही है ना,
وہ کزن ہی ہے نا آپ سارے سارے حضرت آدم علیہ السلام کزن نہ ہوئے پھر بھائی نہ ہوئے اسی سارے آپس حضور کی امت ہیں سارے یار مسلمان ہیں سارے کوئی ایک رشتہ ہے ساڈا آپس لیکن دکھ ہے وے آپس ہی لڑتے رہے حضرت اور جدوں ساڈے زور دی جدوں ساڈی طاقت دی ساڈے غصے دی ساڈیاں بندوقاں دی لوڑ پئی تے کول کھلو کے 77 سال حضرت کشمیر فلسطین کا معاملہ آپ کے سامنے ہے وہ مودی پیشاب پینے والا گویا کھانے والا بکواس کر رہا ہے وہ چوڑیا تو تیرے منہ سے تو پانی ویسے ہی نہیں سونا لگتا تیرا پانی سے کیا تعلق تو پیشاب کی باتیں کر تو کون ہوتا ہے ہمارا پانی روکنے والا یہ میرے اللہ کا حکم ہے چاہے روکے چاہے تیرا پانی سے کیا تھا یہ جب مودی پانی کی بات کرتا ہے مجھے بڑا عجیب لگتا ہے اس کے منہ سے پانی تیرا پانی سے کیا تعلق او منحوسا تو سویرے اٹھ کے سارے تو پہلے گاندا موتر پینا ہے تیرا پانی سے کیا تعلق تو ہمارا پانی بند کرے گا تو اس دن کا انتظار کر جس دن وہ سیاہ جھنڈوں والے آئیں گے نہ ان کو کوئی روک سکے گا نہ ان کو کوئی ٹوک سکے گا اور وہ تجھے بیڑیاں بھی لگائیں گے اور وہ لال قلعے پہ اسلام کا پرچم بھی لہرائیں گے یا رسول اللہ تو کیا باتیں کرتا ہے تو اس دن کا انتظار کر اور میں تو دعا کرتا ہوں اللہ سے اللہ اس کی عمر لمبی کرے اور وہ جو بیڑیاں لگنی ہیں اسی کو لگیں کیونکہ اس کے دل میں اسلام کے لیے بھی بڑا بغض ہے اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے بھی بڑا بغض ہے ہاں جی یہ تو پتر ہم قوم نہیں بن سکے ہے کوئی بھی ساڈا کوئی ایک قبلہ ایک نہیں ساڈا کوئی مرکز ایک نہیں بکھرے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم بکھرے ہوئے ہیں پتر اسی ایک کو یہ ان کی ضرورت اسی انہوں راوی دا قطرہ نہ روکن دئیے پورا راوی کچھ پہ ہم ان کو ستلوج کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں ان کی اتنی ضرورت یہ ہمارا پانی روکے لیکن قوم ہی ایک کوئی نہیں ہے قوم کا منہج ہی ایک نہیں ہے حضرت کوئی آؤں کوئی آؤں کوئی آؤں کوئی آؤں حضرت ہم ان کو حضرت صاحب چناب کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں ہم ان کو دریائے نیلم کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں لیکن ہے ہی نہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم ایک نہیں ہم بکھرے ہوئے ہیں حضرت صاحب ہم ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں ہمارے پاس کوئی سوچ نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے حضرت جو آنے والا ہے وہ نویں سے نویں بات سناتا ہے حضرت جی میں تانوں اج نواں شعر سنان لگا اج میں تانوں نویں گل سنان لگا نویں کر دیاں امت ہی نویں کر چھڑی پڑھ کے حضرت ان کو پتہ ہے کہ ہم ایک منہج پہ ان کی اتنی ضرورت پتر یہ موتر پینے والے یہ ہیں اتنے جو گئے اور ادھر اللہ کا شکر ہے ہمیں نعرہ بھی کون سا ملا ہے نعرہ حیدری ہے نعرہ حیدری اور موتر پین والے نہ مقابلہ کوئی لیکن میں دکھ سے کہنے لگا ہوں حیدر ادھر ہے حیدر ادھر پتر جس دن حیدر ایتھے آ گیا پھر محفل میں نہیں پھر نماز فجر میں بھی اتنا ہی رش ہوگا یہ میں تمہیں نشانی بتا دوں جس دن حیدر ادھر آ گیا پھر فجر ویچ بھی رش پھر زور ویلے بھی رش کیونکہ پتر محبت حیدر مسجد میں لے کے جاتی ہے پنگ کی طرف لے کے جاتی یہ نشانی یاد رکھنا کیونکہ میرے حیدر وہ ہیں ولادت بھی مسجد میں شہادت بھی مسجد میں میرے حیدر کو تو مسجد سے اتنا پیار میرے پاک علی کو مسجد سے اتنا پیار ولادت بھی مسجد میں اور مسجد بھی کیسی سونی مسجد ساریاں مسجداں دا منہ اس مسجد والوں ہے شہادت بھی مسجد میں ہے پھر جو علی والا ہوگا وہ مسجد والا بھی ہوگا اور جو مسجد والا ہوگا وہی علی والا ہوگا اور جو مسجد والا نہیں ہوگا وہ علی والا بھی ہے مقابلہ ہیں جی موتر پینے والے ہیں جی اور نعرہ حیدری نعرہ حیدری 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 لیکن کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے یہ 2025 جا رہا ہے مولانا روم مثنوی شریف آج سے 600 سال پہلے لکھی جانے والی کتاب مولانا روم فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا میں بس گفتگو سمیٹوں 5 منٹ رہ گئے پھر کبھی اللہ موقع لائے گا تو بات کو یہاں سے شروع کریں گے وہ بندے نے کام بڑے شروع کیے لیکن چلا تنگ آ کے انہیں کیا بجدو چلتا ہی کوئی نہیں تو پھر اللہ اللہ کرو روٹی دا وعدہ تے اللہ نے کیتا ہی ہے نا جتوں گل شروع ہوئی سی گل واپس پھر اتنے ہی آ گئی روٹی دا وعدہ تے اللہ نے کیتا ہی ہے نا پتہ نہیں حضرت میری قوم کو کیسے تسلی ہوگی
ٹھنڈا پا چھڑیاں میرے نبی کریم علیہ السلام فرمایا اتنی شدت سے تو اپنے رزق کو تلاش نہیں کرتا جتنی شدت سے تیرا رزق تجھے تلاش کرتا ہے. پتہ نہیں کیسے ہمارے دلوں کو سکون آئے گا. اس تو بعد کسی گل دی لوڑ ہے. فرمایا اتنی شدت سے تو اسے نہیں ڈھونڈ رہا جتنی شدت سے وہ تجھے ڈھونڈ رہا ہے. لیکن پھر اسی انہوں ہی لبن ڈے, وہ سانوں لبن ڈے ہے, اسی انہوں لبن ڈے. پتہ نہیں ان کتنے ملاقات ہوندی ساڈی آپس. انہیں اللہ اللہ شروع کیتی ہے حضرت. وہ سلسلہ چلتا گیا حضرت, اور پھر آہستہ آہستہ اللہ کے ذکر نے بھی اپنا رنگ دکھایا. کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ہم توجہ سے نہیں کرتے, اس لیے پھر رنگ ظاہر ہوتے. دیکھیں نا, کوئی بندہ پیناڈول کی ٹیبلٹ کان میں رکھ لے اور کان میں رکھ کے کہنا شروع کر دے کہ رام آیا, کیونکہ کان چ رکھیں رام نہیں آندا, رام کھاتے ہیں. ادھر بھی یہی ہے. جب آپ دروشی پڑھیں توجہ نبی علیہ السلام کی جانب کہ میں آپ کا ذکر مبارک کر رہا. جب آپ اللہ کا ذکر کریں توجہ اللہ کی ذات کی جانب. پھر دیکھو یہ ذکر کرتا کیا ہے. حضور بلے شاہ نے بھی یہی کہا تھا. فرمایا الف اللہ رتا دل میرا, کہتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. الف اللہ رتا دل میرا, مینوں بے دی خبر نہ کائی, بلیا قول لفظ پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے. صفائی ہوتی گئی اور غلبہ ذات ہو گیا, لو لگ گئی اللہ کی ذات سے. 8 سال 10 سال 12 سال اسی حال میں گزرے. مولانا روم فرماتے ہیں ایک دن آواز غیب سے آئی, بندے کیا چاہتا ہے؟ ہر وقت ہمارا ہی نام لیتا رہتا ہے. عرض کی ربا ہوں کچھ بھی نہیں چاہیے, تیری چاہے بس. ہوں بس ہائے ہائے کیسا ہے اگر کوئی اتنے بیٹھا ہے ایسا کہ جدی چاہ صرف اللہ دی ذات, کیسا خوش نصیب ہے جے کو بیٹھا ہے ایسا. لیکن دکھ پتر ہم بڑی دور چلے گئے, تو پھر ہمارا بھی بڑا قصور ہے. ہم نے آپ کا ذہن بنانا تھا. دیکھنا جیسے میں نے کہا کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے حضرت. نبی علیہ السلام تشریف فرمائے, شہبہ حاضر خدمت ہے. شہبہ پوچھتے کی نے مفہوم ہے, عرض کی تھی محبوب ایتھے ہے نا دوں اکھیاں نال اللہ پاک نو ویکھنا ہے, آپ دا خاصا ہے, اسی نہیں. تو سونے ہو جنت بھی اپنے رب نو ویکھاں گے کہ نہیں ویکھاں گے؟ کیونکہ حضرت تذکرہ ہوتا تھا تو سوال ہوتے تھے, ذہن بنایا جاتا تھا اس حوالے سے. اس لیے سوال تسی ان تا نہیں پوچھ دے, کیونکہ اس طرح دیاں گلاں ہے ہی نہیں کوئی بھی. چاند چڑھیا سی, نبی علیہ السلام نے چاند کی طرف توجہ دلائی صحابہ کی. فرمایا میرے صحابہ چاند ویکھدے پئے ہو؟ ہس کی جی سونے ہو بڑا چمکدا پیا. فرمایا جویں ایتھے اس چاند نو ویکھدے پئے ہو نا دوں اکھاں نال, این جی جنت تسی اپنے رب نو بھی ویکھو گے. اور جنت ظاہر اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے, بڑی بڑی سونی نعمتیں ہیں. لیکن ساری نعمتیں ایک طرف, اور 2 نعمتوں کا کیا کہنا, ایک اللہ دا دیدار, دوسرا حضور دا ساتھ. ساریاں بڑے کلیاں اللہ دا دیدار. اور پتر لکھا ہے جب پہلی بار دیدار ہوگا اللہ کا, اللہ سانو ہی ہونا شامل کر دے. لیکن گل یاد رکھیو, کسی نے کیا سی, اونا دیدار سجن دا کرنا, اونا دیدار سجن دا کرنا, جنا اکھیاں سام کے رکھیاں. جی اللہ دا دیدار کرنا ہی اپنی اکھیاں سام, پھر اپنی اکھیاں سام, کیونکہ اونا دیدار سجن دا کرنا جنا اکھیاں سام کے رکھی. یہ توحفے ہو دے سے آن گے جڑے اج اللہ اور اللہ دے رسول دی اپنی اکھاں تھلے کر رہے ہیں. نہیں بھئی اللہ نے منع کیتا ہے, اللہ نے منع کیتا ہے. اونا دیدار سجن دا کرنا جنا اکھیاں سام کے رکھیاں. لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا, لوگ اللہ سے دور ہو گئے حضرت. کوئی نہیں پوچھتا اب حضرت اس کے لیے. پتر اللہ والے پاسے آؤ, چھڑ دے نا مامنے. اب دیکھو نا میں تڑے سامنے چھڑے رہنا کیا نا بھئی پیسے دے, چھڑ کے تانوں چھڑنا لو کہن دے. تے پتر ہو نہیں سکتا کہ پیسے آن نا. چنے اٹھایا اور پتہ نہیں سینکڑوں فون آئے, حضور روٹی کھا لو چاہ کھا لو, سینکڑوں فون آئے. وہ چلیا آتے سی 2 دیوال. میرے حضرت صاحب کہا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے. اے بے وفائی تے وہ سارا کچھ, سونے کپڑے
سونی روٹی سونی گڈی سونی ووٹی سونے بچے، اے بے وفائی تے بھی آئیے، پتہ نہیں وفا کریں گے تو کی دے گا۔ آؤ اپنے اللہ والا نبی علیہ السلام دی محبت لاؤ پتر، باقی جنہ مرضی کر لو انہاں نال، ایسا فوت میں ہونا ہے بڑا انہاں نال پیار کیتا میں، جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نہ کرنا ہی وہ بھی انہاں نہ کر چڑھیا، لیکن انہاں نے کی کرنا ہے 2 بجے جنازہ 1:30 بجے مینوں چک لینا لے جان گے، کیونکہ ولیاں نال سیداں نال علماء نال حافظاں نال یاری نہیں، یاری کدے نالے پان والے نال، یاری کدے نے سنوکر والے نال، پھر جنازے تے بھی ہونا نہیں آنا ہے، پھر کی ہونا ہے پیچھے آ کھلون گے سارے، لیکن میرے لیے اینا بھی نہیں کہہ سکن گے اللہم اغفر لحینا و میتنا، کیونکہ جنازہ آندا نہیں آندا، پھر لے جان گے جلدی جلدی دبن گے، گرمی ہوئی تو گرمی دا بہانہ بنا کے نس جان گے، سردی ہوئی تو سردی دا بنا کے نس جان گے، تر جان گے کار، میں قبر چ کلم کارا تے انہوں نے کارا کہ نواں کام کی شروع کر لینا، روٹی کھا دیئے، روٹی کھا دے بغیر کوئی نہ جائے، سالن گرم ہونے نے، چول گرم ہونے نے، بوٹیاں دی ونڈ پینی ہے، تینوں مینوں بھول جانا انہوں نے، ٹھیک ادھے گھنٹے بعد چول کھان لگ پڑنا سارے، اور تو میں قبر کلا منکر نکیر نے ٹھا لینا آ کے، تو گل پھر اتھے ہی آ کھلونی ہے جتوں شروع ہوئی سی، مر ربو کا تیرا رب کون ہے، جتوں شروع ہوئی گل اتھے ہی پھر آ گئی، تیرے پتر کنے نے، تیریاں تیاں کنیاں نے، تیرے پرا کنے نے، تیریاں بھیناں کنیاں نے، تیری برادری کیڑی ہے، تیرے کل گڈی کیڑی سی، مر ربو کا تیرا رب، کیونکہ حضرت صاحب جدو دنیا چ آئے ساں پہلی آواز بھی تو کنے آئی پائی گئی سی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلی آواز بھی تو کنے وہ دی پائی سی نا حضرت، اللہ سارے نالوں وڈا ہے، اللہ سارے نالوں وڈا ہی، ہاں وہ دے نال ٹوٹ کے وہ دے نال کرنا ہے، وہ دے سونے نال کرنا ہے، ہاں جی کیوں میں اتھے پھسے ہیں تو اے کی کر دینے پہ، ایسے لیے میں بات بڑھاؤں گا نہیں، میں نے آگے 2 جگہ جانا ہے، کمال کر گیا حضرت جی سونا محمد بوٹا گجراتی، کی کیا محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، وہ محمد بوٹیا تو کڈا سیانا ہے، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، سچیاں اللہ تے اللہ دے رسول دیاں یاریاں نہیں، جھوٹا سب جھوٹے حضرت، انہوں نے اپنے ہتھی چھڈ کے آنا ہے مینوں قبرستان، میرے پتر نے اپنے ہتھی چھڈ کے آنا ہے، میرے پراواں نے ہتھی چھڈ کے آنا ہے، میرے یاراں نے ہتھی چھڈ کے آنا ہے، گل پھر اتھے ہی آ کھلونی ہے حضرت صاحب، ہیں جی اللہ تے اللہ دا اج پتر آؤ، اے تہاڈا ویر یہی پیغام لے کے آئے، اپنے اللہ والا ہو، ہر شے نال ود کے اللہ اور اللہ دے رسول نال محبت کرو، باقی ساریاں محبتاں بعد وچ، پہلے اللہ تے اللہ دا رسول، پہلے اللہ تے اللہ دا اونے حقدار، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے کہ ان کو دیدار ہوئے گا جنت حضرت، اور کی کیفیت ہوئے گی، دیکھیں تو پہلی بار دیدار ہوئے گا، اللہ پاک اپنی شان دے مطابق اپنے بندیاں دے سامنے جلوہ گری کریں گے، لکھے عاشق دیوانے محب اس طرح اللہ پاک نو ویکھن چ مشغول ہون گے، 500 سال لنگ جان گے کوئی اکھ بھی نہیں چپکے گا، کیا انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو، انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو، اتھے بن ملیوں جدی یاری، وہ لکھا نا حضرت خواجہ غلام فرید، وہ عید کی نماز پڑھ کے نکلے، باہر ایک دیوانہ مجذوب کھڑا تھا، ہر آنے والے سے یہی پوچھے عید کدا، عید سارے انہوں اگوں ہے ہی کہنا بھائی عید ہے، عید دا دن ہے، عیدگاہ دے باہر کھلوتا ہے، کی سوال پوچھنا ہے، لیکن جڑا جواب انہوں چاہیے دا سی انہوں مل رہا نہیں، پھر وہ آیا جڑا جواب دے سکتا سی، جنہوں جواب آندہ سی، جڑا رازدار سی، عارف سی حضرت، آپ نے پھر فرمایا یار ملے جدا، یار ملے اس دن نیند ہوئے گی جدن یار ملے گا، ہوئے 60 وجی اکھاں چتھرو آ ڈگے، پھر پوچھتا یار ملے کداں، کدوں ملے گا یار، کدوں ملے گا، فرمایا اے ہو نفس مرے جداں، جدو اپنی خودی چو نکل جائیں گا، جدو سلیمان رہے گا نہیں، جدو پول جائیں گا سلیمان، جدو سلیمان نو فراموش کر دیں، سلیمان روے ہی کوئی نہ ہے، ہوئے کوئی نہ،
تو سلیمان نہیں تو پھر کی ہے، پھر وہی ہوئے سلیمان ہے، یہ سلیمان جو پھنسے ہے حضرت، یہ گلاں ادو شروع ہونی ہیں نہیں، سلیمان سلیمان چو نکل جائے۔ پہلے میں تھا ہری نہیں، پہلے میں تھا ہری نہیں، اب ہری ہے میں نہیں، یہ نکلنا پینا میں بچو ہے۔ اس لیے پتر اپنے اللہ والا ہو، اپنے اللہ لئے پوچھو، نبی علیہ السلام دی محبت لئے پوچھو پتر، چھڑ دے نا ساری شیمان، پھر ویخ دنیا تیرے پیچھے پیچھے ہے۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ یہ سوال ہے، جواب سنو، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا بندہ کو پوچھے تو جواب نہ آئے۔ یہ جواب کیا آیا؟ اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، دل تو کیا چیز ہے، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ آج وقت ہے حضرت صاحب، وقت ہے، اپنے اللہ نہ لاؤ۔ اور میرے حضرت صاحب کا شعر میں اسی پہ بس کر دیتا ہوں، حضرت پڑھ دے تو جان کڑ چڑھ دے، کیونکہ حضرت صرف پڑھ دے نہیں سن، حضرت عامل بھی سن۔ حضرت آپ پڑھا کرتے تھے، جب کبھی موج آنی نہ پڑھا، جب تک چلے وہ خوب چلائیں سائے اپنے دیاری، ساواں دیاری، او واہ بھائی واہ ہیں، اور وڈن کیڑا ٹان ڈئی ہے، ساواں دیاری جیتے تھے میں بیٹھا تھا کیڑے ویلے ٹان وڈ کتنے۔ جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری، تلا سٹ پھا جنجالاں والے، تلا اللہ نال یاری، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد النبی المی وعلی آلہ و ازواجہ و اصحابہ بارک وسلم وصلی اللہ۔ پروردگار عالم بانیان محفل دی اس قابل اپنی بارگاہ قبول منظور فرمائیے، اس محفل میں اپنی بارگاہ قبول فرما کے بانیان محفل میرے مالک دے دنیا اور آخرت وچ میرے مالک بہتری عطا عطا فرمائیے۔ میرے مولا کریم بیماران شفا کاملہ عطا فرمائیے، جو پریشان ہے پریشانی دور فرمائیے۔ محترم ڈاکٹر صاحب دے علم اندر عمر اندر مزید برکتیں عطا فرمائیے اور سارا سایہ دیر سلامت فرمائیے، حفظ و امان میں رکھیے میرے مولا کریم۔ میرے مولا کریم ملک پاکستان دی خیر فرمائیے، عالم اسلام دی خیر فرمائیے، یہود و نصارہ دی اساساً محفوظ فرمائیے، جتنے بھی مسلمانوں تے ظلم ہو رہے میرے مولا کریم مسلمانوں دی غیبانہ مدد عطا فرمائیے، فتح اسلام شکست کفار نصیب فرمائیے۔ آپ تو سب کو جانو دسا لڑنا کوئی جائز نیک حاجتیں پوریاں فرمائیے۔ الہی باہ کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ پروردگار عالم بے اولاد اولاد نرینہ عطا فرمائیے، بیٹیاں والوں بیٹے عطا فرمائیے، جنت اولاد لائق نیک فرمائیے، والدین عطا بیدار فرمائیے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں، میں رہوں یا نہ رہوں دعا ہے امبیر، وقت نزاع سلامت میرا ایمان رہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ علیہ بیتی اجمعین برحمتہ۔